وعلى العقدة من لساني يفقهوا قولي. جزاك الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. محترم عزیز دینی بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم فضل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے مشغولی میں سے، اپنے مصروفیات میں سے، اپنے کام کاروبار میں سے نکال کر اللہ کے ذکر کی مجلس میں جمع فرمایا۔ ایمان کے اعمال کی مذاکرے کا کرنا اللہ کا ذکر ہے، اس کا سننا بھی اللہ کا ذکر ہے، کلام پاک کی تلاوت کرنا سننا اللہ کا ذکر ہے، اور تسبیحات وغیرہ کرنا اللہ کا ذکر ہے، بھلی بات کا بولنا برائی سے روکنا بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھنا اللہ کا ذکر ہے۔ ہاں، بس بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا، باہر بات آتی ہے کہ بھائی جنت کے باغوں میں گزرو، خوب چلو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا ذکر کی حلقے، الحمدللہ اللہ کے ذکر کی حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل میں ایسی دن میں جنت کے باغ میں بیٹھنا فرمایا کہ کسی نے پوچھی یا رسول اللہ خوب چلنے سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ نے مثال دے کے فرمایا کہ جس طریقے سے کوئی سبزہ زمین پر کوئی بھوکا جانور چھوڑ دیا جائے تو اس سبزہ زمین کے اندر اس گھاس وغیرہ میں چلنے میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ مالک کے تھوڑے بہت مارنے سے بھی وہ جگہ سے ہٹتا ہے۔ مراد کی خوب چلنے سے مراد بالکل مگر ہو کے چلتا ہو تو اس کو تھوڑے بہت مارنے پڑے تو اس کو ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے مار رہا بس کھانے میں لگا ہوں۔ اس طریقے سے خوب چلو۔ الحمدللہ ہم بھی اللہ کے ذکر کی وجہ سے بیٹھے والے، ذکر کے بیٹھے والے، جنت کے باغ میں بیٹھے والے ہیں۔ گویا کہ ہم بھی خوب چلیں، گویا کہ ایک ایک بات کو عمل کی نیت سے سنیں، اپنے زندگی کو سلانے کی کوشش کریں، اور جو اوپر سن کے یاد کریں اس کی جو کی تو اپنے بہن تک غائبی بہن تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ یعنی کہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت میں امت کی مرد عورت اور بچے تینوں کو ملا کے امت بنایا اللہ نے۔ اور امت کی ذمہ داری ہے، کیا ذمہ داری ہے کہ ہم سب نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کلمہ کو عملی طور پر اپنی زندگی میں محنت کے ذریعے سے لانا ہے۔ اس لیے کہ اس محنت کے ذریعے سے میں اپنے زندگی میں اس کلمے کو لے کر آ جاؤں گی تو میرا ایمان کامل بنے گا، اور جب ایمان کامل بنے گا، پورا بنے گا تو اللہ کا وعدہ ہے، کیا وعدہ ہے؟ میں اس کو کم سے کم جنت کے بدلے پر راضی ہوں گا۔ ایمان کو کامل بنانے کی محنت یہ اعتبار سے دیکھا جائے۔ ایمان کو کامل بنانے کی محنت کیا ہے؟ ایمان کو کامل بنانے کی محنت یہ ہے کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے پہلے عورتیں بڑے بڑے قربان آتی ہیں، ہم کو تو قربان نہیں دینے کے، اللہ تعالیٰ کو صاف معلوم ہے پہلے کی عورتیں تھیں ویسی طاقت پر اللہ نے ان سے وہ ان کے حساب سے محنت لیا۔ ہم اتنے طاقت پر نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، طاقت کے اعتبار سے کمزور ہے، صلاحیتوں کے اعتبار سے کمزور ہے، عقل کے اعتبار سے کمزور ہے، ہر لحاظ سے کمزور ہے، مال کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ جتنے ہمارا طاقت ہے اتنا سب سے کام لیتا، اور اللہ نے صاف طور پر قرآن شریف فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے انسان کو اس چیز کا مکلف نہیں کیا جس چیز کو نہیں کر سکتا، بس ہمارے پر اللہ اتنا بوجھ ڈالا جتنا اٹھا سکتے۔ اب دیکھو پہلے کی عورتیں جنگ میں جاتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، تلوار بازی کرتے تھے، 24 گھنٹے عورتوں کے پاس خنجر برچھے ساتھ میں رہتے تھے، بیلٹ بنا کے گلے میں لگا دیتے تھے، برچھے خنجر ہے نا۔ یہ ایک صحابیہ ہے، حنین کی لڑائی میں شریک ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچانک ہے تو اللہ کے نبی نے دیکھی اس کو تو اس کے گلے میں پٹا نہیں لٹا گیا تو پیچھے دیکھا تو خنجر ہے اس کو، تو پوچھے یہ خنجر کس کے ساتھ رکھا؟ بولے تو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اگر کافر میرے سامنے آیا تو اس کے پیٹ کو گھوم دے گی۔ بولے ایسی ہمت والی عورتیں تھی پہلے، ہے نا۔ معلوم ہوگا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے سارے عورتوں کو قلعے کے اندر بند کر دیے اور ان کے پاس ایک صحابی چھوڑ سالی ضعیف تھے، بزرگ تھے، بڑی عمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة القرآن. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فرما. اللہ تیرے ذات عالی سے ذاتی تعلق نصیب فرما. اللہ دنیا اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اللہ حق کو بولنے کو، حق کو سننے کو، حق کو لے کر سارے عالم میں چلنے کو امت کو مجتمع فرما. اللہ احیاء سنت کا غم امت کے دلوں میں پیدا فرما. اللہ خلاف سنت کی نفرت امت کے دلوں میں پیدا فرما. اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت امت کے دلوں میں پیدا فرما. اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما. اللہ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما. مصیبت زداؤں کی مصیبتوں کو دور فرما. بیماروں کو بہترین صحت کاملہ عاجزہ دائمہ نصیب فرما. محرومین کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما. عذاب قبر سے اور جہنم کی آگ سے ان کی حفاظت فرما. حساب کتاب میں آسانی کا معاملہ فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللہ ہم یہاں بہنیں جتنی جڑی جمی ہے، اللہ ہمارے جڑنے کو، جمنے کو، بیٹھنے کو، اللہ کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرما. اللہ ہم تمام کی حق ہدایت کے فیصلے فرما. اللہ ہم تمام کو ایمان کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہ عمل خبیثہ سے ہم تمام کی حفاظت فرما. اللہ عمل صالحہ کی ہم تمام بہنوں کو توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے توبہ و استغفار کو قبول فرما. اے اللہ جتنی بہنیں بیٹھی ارادہ عزائم کے تمام کے ارادوں کو عزائم کو اپنے فضل سے کرم سے پورا فرما. نکلنے کے لیے اسباب مہیا فرما. شکل صورتیں پیدا فرما. نکلنے کے لیے اللہ آسانی کا سہولت کا معاملہ فرما. رکاوٹوں کو دور فرما. جتنی بیٹھے بہنیں آپ بیٹھے جڑیے جمی اللہ تمام کی تمام بہنوں کو موت سے پہلے تیرا گھر کا دیدار نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزیات کی زیارت نصیب فرما. ہر بہن کو اللہ حج مقبول اور مبرور نصیب فرما. بار بار موت تک اے اللہ عمرے کے لیے قبول فرما. اے اللہ بڑے بڑے وقتوں کے لیے قبول فرما. دور دراز کے لیے چلنے پھرنے کے واسطے قبول فرما. عافیت کے ساتھ اس کام کے اندر موت تک کے واسطے ہر بہن کو قبول فرما. ہر گھر کے اندر 5 وقت نمازوں کا اول وقتوں میں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر گھر کے اندر اے اللہ پردے کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہوئے اے مولا کریم بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی بنا دے. اے اللہ اپنے گھر کی نگرانی کرتے کرتے اپنے شوہر کی اطاعت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والی بنا. ہر گھر کے اندر کلام پاک کی تلاوت کو جاری ساری فرما. قرآن کے حلقوں کو زندہ فرما. ایمان عمل کے مذاکرے کو زندہ فرما. اے اللہ تشکیل والا ماحول گھر کے اندر بن جائے اس کے فیصلے فرما. اے اللہ مشورے کے ساتھ ہر کام گھر کا ہو جائے ہم ہر ایک کی ماننے والے بن جائے اس کے فیصلے فرما. ہر گھر کے اندر فضائل کے تعلیم کے عمل کو زندہ فرما. ہر گھر سے ہر فرد کو تیرے راستے میں قبول فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں دعا تک مانگنے نہیں آتی. اللہ ہمیں جو مانگا ہے اللہ اپنے اوقات کی موافق مانگا ہے. اے اللہ تو اپنے شاعر نشان عطا فرما. اے اللہ مانگنے کے لیے بہت کچھ ہے. اللہ ہمارے پاس ایسی کوئی نیکی بھی نہیں جس کے سہارے ہم تجھ سے اللہ آخرت کے اعتبار سے جنت مانگ سکے. اے مولا کریم ظاہری اعتبار سے باطنی اعتبار سے ہر لائن سے اللہ پورے بگڑے والے ہیں. اے مولا کریم تو ہمیں اگر معاف کر دے گا تو ہمیں اگر بخش دے گا تیرا کچھ نہیں بگڑنے والا. اے مولا کریم تو ہمیں یوں ہی معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمیں یوں ہی معاف فرما دے. اے اللہ تو اگر ہمیں معاف کرے گا تو اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی. اللہ تیرا کچھ بگڑنے والا ہے نہیں. اے مولا کریم اس مجمع کے اندر اللہ چھوٹے بچوں کے معصوم ہاتھ بھی ہیں. اے اللہ سفید بال والی بہنوں کے ہاتھ تیرے سامنے کمزور اٹھے والے ہیں. بے شک اے مولا کریم تو سفید بال والوں سے بڑی شرم کرتا ہے. اے اللہ ان ہاتھوں
باتوں کی لاج رکھتے ہوئے ہماری اس مختصر سی دعا کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ فعل قبول فرما جزا اللہ عنا محمد ما وحده صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.